نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے خدا کے وجود کی نشانی نمبر 8 اور عنوان ہے چاند کی پیدائش۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں پروگرام خدا سے ملاقات اس ضمن میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرانے کے لیے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں رکھ رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن پاک کے توسط سے آپ حضرات کے سامنے یہ تمام باتیں اور تمام حقائق رکھ رہا ہوں۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک حاصل کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا فہم حاصل کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہم خوشنودی حاصل کر سکیں، تاکہ اللہ پاک ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات سے بڑھ کر ہمارا کوئی مونس اور مہربان نہیں ہے۔ بندوں پر جتنی رحمت ہمارا پروردگار کرتا ہے، دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو ہمارے لیے اتنی رحمت والی ہو، ہمارے لیے اتنی فضل و کرم والی ہو۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور رحمت اپنے بندوں کے لیے بے پایا ہے، بے پایا ہے۔ وہ ذات بابرکات ایسی ہے کہ ہم سے ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جو اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، تو کیا ہم اس کا دیدار نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ بلا شبہ دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کی نشانیوں کو پہچانیں، ہم اس کی نشانیوں کو سمجھیں، کیونکہ ہم براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کر سکتے ہیں۔ اس کی نشانیوں سے ہی ہم اس کو پہچانیں گے، کیونکہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کو نہیں دیکھ سکے، ملائکہ نہیں دیکھ سکے، جنات نہیں دیکھ سکے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اس طرح ادراک کیا ہو۔ تو عزیزان محترم، عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیوں سے ہی ہم اس کا ادراک اور اس کا فہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں بیان کر رہا ہوں۔ تو اب میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانی نمبر 8 یعنی چاند کی پیدائش بیان کر رہا ہوں۔ اس کے ایک ایپیسوڈ غالباً پہلے ہو چکا ہے، تو آج اس کا ایک جو ہے دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن پاک کی آیات جن کا میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں حوالہ دیا ہے، اس کے بعد قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ ہم نے چاند کو لوگوں کے لیے ذریعہ شمار بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو ہمارے لیے ذریعہ شمار بنایا ہے کہ ہم شمار کر سکیں، گن سکیں چیزوں کو، دن کے اوقات معلوم کر سکیں، رات کا وقت معلوم کر سکیں۔ تو قرآن پاک اس بارے میں فرماتا ہے کہ یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے۔ کہہ دیجئے اے پیارے حبیب، کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حج کے اوقات معلوم ہونے کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت 199 پارہ 2۔ عزیزان محترم، پھر سوالیہ انداز اختیار کرتا ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک نے ہر انداز سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کو فہم و ادراک دینے کی کوشش کی ہے کہ انسان سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا فہم حاصل کرے اور دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنے اور خدا کے سامنے جھکے اور آخرت میں اس عذاب عظیم سے بچ جائے جس کی وارننگ دی گئی ہے۔ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے ہمیں ڈرایا، 1,24,000 انبیاء کرام نے جس سے ہمیں ڈرایا اور صحابہ کرام نے جس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دیں۔ جنگ و جدل میں تھے تو وہاں اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور اگر راتوں کو اپنے گھر میں تھے تو راتیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری رات قرآن پاک پڑھنے میں گزار دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجود رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا اور جنت کے حقدار ٹھہرے۔ سو عزیزان محترم، اسی طرح قرآن پاک کئی انداز اختیار کرتا ہے، پھر سوالیہ انداز اختیار کرتے قرآن پاک نے یہ واضح کیا، سوالیہ انداز اختیار کر کے یہ واضح کیا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بنایا ہے، اسی طرح تم کو بھی اسی نے زمین سے پیدا کیا۔ جس طرح سورج اور چاند کو کتنے بڑے بڑے لاکھوں اربوں خربوں ٹن وزن ہے ان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے انسان جس طرح ان کو پیدا کیا، خربوں ٹن وزنی چیزوں کو پیدا کیا، اے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بھی اسی طرح زمین سے پیدا کیا۔ یہ قرآن پاک سوالیہ انداز کر کے فرما رہا ہے کہ اسی طرح زمین سے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں اسی میں لوٹا دے گا، اسی میں بھیج دے گا زمین میں۔ جب تو مرے گا تو زمین میں دفن ہو جائے گا، پھر تمہیں اسی میں لوٹا دے گا اور ایک دن اس سے نکال کر کھڑا کر دے گا، ایک دن اس سے نکال کر کھڑا کر دے گا۔ اور قرآن پاک کی کون سی آیات اس پر گواہ ہیں، کون سی آیات اس منظر کو بیان کرتی ہیں؟ سنیے، الم ترو کیف خلق اللہ، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ یہ فرمایا قرآن پاک نے سوالیہ انداز میں، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ سوال ہے بندوں سے، سوال ہے انسانوں سے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں، 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں، اور چاند کو ان میں زمین کا نور ٹھہرایا، چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے، اور خدا ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کر کھڑا کرے گا۔ سورہ نوح سے یہ آیت تلاوت کی، آیات تھیں 15 تا 18، 15، 16، 17، 18، 4 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ۔ عزیزان محترم، یہ پارہ 19 میں سے تھیں، سورہ نوح آیت 15 تا 18، پارہ 19۔ عزیزان محترم، تمام کے تمام اجرام فلکی اللہ عز و جل کی قدرت کا ایک عظیم الشان کرشمہ ہے۔ بغیر ستونوں کے آسمانوں کا قیام، خربوں ٹن وزنی سورج چاند اور ستاروں کا خلا میں اس طرح گردش کرنا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا نہ سکیں، اور پھر ان سے رات اور دن کا پیدا ہونا، اور پھر رات دن کا آگے پیچھے آنا جانا بغیر کسی بنانے والے کے ممکن نہیں ہے۔ خربوں کہکشائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھی، اور خربوں ستارے اور خربوں سیارے اور خربوں شہاب ثاقب ہیں، اور خربوں کی تعداد میں چاند ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، خربوں ٹن چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، اور وہ خلا میں گردش کر رہی ہیں، ایسے گردش کر رہے ہیں، اوپر نہیں گرتے، ہمارے اوپر نہیں گرتے۔ آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طباق کی شکل میں، طباقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر نیچے 7 آسمان بنا رکھے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے، میرے پروردگار کی کاریگری ہے۔ عقل کا دھیان اسی طرف جاتا ہے کہ اتنے بڑے کارخانہ قدرت کو بنانے والی کوئی ذات بہر صورت موجود ہے، بس یہ ایک ہمیں ادراک کی ضرورت ہے کہ ہم اس حقیقت کا ادراک کریں، ہم اس حقیقت کو سمجھیں، ہم اس حقیقت کا فہم حاصل کریں کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر دنیا کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن کو دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تمام انبیاء کرام کو جتنی تکالیف دی گئی، میری تکالیف اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اس ہستی نے فرمایا کہ دنیا کے لوگوں سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تم نے جانا ہے لوٹ کر، اور اس کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔